طوفان الأسرار يغار به ويعود الغار. وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جائیں وہ معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ کچھ باتیں یا تو دل کا حصہ ہوتی ہے یا پھر انہیں صرف اللہ کے آگے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری تہجد کی دعا، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ تہجد ان سارے زخموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتی۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کن سے نوازنا ہوتا ہے نا تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، وہ کن کے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ یہ جو تمہارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے نا، یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔ جو دل میں ہے وہ نصیب کا حصہ بنتے ہیں تہجد کی دعاؤں سے۔ جب دعائیں تہجد کے سجدوں میں دل سے نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی دم لیتی ہے۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جو مانگ لیا جائے تہجد میں وہ مل گیا۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہ آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی دل اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں جھکا ہوا سر اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ جس محبت کی شروعات ہی تہجد کے سجدوں سے ہو اس کا اختتام مایوسی پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن رکھا ہے وہ تمہاری دعاؤں کو لاحاصل کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم تب تک تہجد تک آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق تہجد میں سر کو جھکا دیتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے، عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جو آنسو تہجد میں بہائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھرم کبھی بھی نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتا جو خود کو سجدے میں گرا دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہے۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزہ ہونے کو ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو کہ قبولیت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کو ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ معجزے منتظر ہے،
رونما ہونے کے لیے تم اٹھو تو صحیح لاڈلی عبادت کے لیے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سب کچھ ممکن ہے تہجد کی دعاؤں سے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں، اور تہجد کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہو وہ محبت بہت پاک ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تہجد سے واپسی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں ہوتی، اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس بار تہجد میں مانگنا اور خوب مانگنا، ممکن ہے کہ ناممکن وسیلوں سے قبولیت نصیب ہو جائے، اور جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہیں آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ تہجد میں تمہارا آسمان کو دیکھنا کیا یہ دنیا کے کسی بھی احساس سے قیمتی نہیں؟ تہجد کے لیے جاگنا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق کا تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں سیدھے دل سے آتی ہے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ تعالیٰ سے طویل گفتگو ہو جاتی ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی ہے، اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ تہجد تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد گزار اللہ تعالیٰ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ تم ادھر دعا کرو گے اور ادھر اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تہجد محبت کی کہانی ہے جو سارے عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ دل کی باتیں اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے غم کے ماروں کا سہارا تو تہجد ہے۔ محبت کی مختصر سی کہانی ہے میں، میرا اللہ اور وقت تہجد، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا یہ جلد ختم ہو جائے گی اور کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دسترس میں کن بھی ہے اور فیکن بھی، ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا۔ اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لمحوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے، کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مانگ کر تو دیکھو، ہر چاہت پالو گے انشاءاللہ۔ بے شک تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، اور تہجد تو اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ جو آنسو تہجد میں اللہ تعالیٰ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی بھی نہیں توڑتا۔ اور جن لوگوں کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا، وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ اور بے شک تہجد کا سجدہ تمہارے ہر درد کی شفا ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو تہجد کا پابند بنا رہے ہیں تو سمجھو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اپنی رحمت سے نوازنے والے ہیں۔
تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ چند آدھی ادھوری باتیں اور سسکیاں وقت تہجد، اللہ اور میری ڈھیر ساری کہانیاں دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ اس لیے مایوسی کفر ہے۔ مایوس ہونے کے بجائے دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اور کن فرما دے گا۔ اے اللہ پاک ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ اور بے شک تہجد عشق کی آخری حد ہے۔ کبھی بھی اس رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ چاہے تو صحرا میں بھی پھول کھلا سکتا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، بلکہ کن فیکن پر ایمان ہوتا ہے، اور اپنی تہجد پر مانگی گئی دعاؤں پر کامل یقین رکھے۔ انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا جس کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے امید لگا رکھی ہے۔ اور کیا تم ابھی سے ہمت ہار جاؤ گے؟ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے؟ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تب اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش پہنچاتی ہے وہاں دعا پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جن کو ہم کبھی لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ اور بے شک لازمی ملے گا تہجد کے سجدوں میں تم کو وہ جس کی تمہیں تلاش تھی۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ادھورا نہیں رہنے دیتا۔ زندگی میں پریشانی کا بس ایک ہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ بہت طاقت ہوتی ہے اس آنسو کے ایک قطرے میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے گرتا ہے، اور سوچو اس آنسو میں کتنی طاقت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ وقت تہجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گرتا ہو۔ تمہیں پتہ ہے جب تمہاری کوئی نہیں سن رہا ہوتا یا تم تھک کر ڈر کر جو ہمت ہار جاتے ہو نا، ایک بار قرآن پاک کھول کر پڑھ لیا کرو۔ وہاں میرا رب فرماتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے نا، تب میرا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو رب پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہی تمہارے لیے وسیلے بنا سکتا ہے۔ تہجد کے وقت عرش الہی سے تمہارے لیے بلاوا آتا ہے۔ اس نماز کا بلاوا عرش الہی سے آتا ہے، اور یہ بلاوا ان کو آتا ہے جن کو اللہ خوش کر دینا چاہتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا، اور اللہ اپنے لاڈلے بندے کی لاڈلی عبادت میں لاڈلی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ جو دعا تم نے مانگی ہے تہجد میں وہ قبول ہونے ہی والی ہے، کیونکہ تم اللہ سے سچی اور پاکیزہ محبت کرتے ہو۔ جب تم کو اللہ سے اتنی خوبصورت محبت ہے تو وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کرے گا؟ جن دعاؤں کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے، میں نے وہ دعائیں تہجد میں قبول ہوتی دیکھی ہیں۔ تہجد کی دعا تو تمہارے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے، اور بے شک تہجد اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ مشکلات آسان ہو جاتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہے، جن پریشانیوں کا حل نہیں ملتا ان پریشانیوں کی امداد بھیج دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے اور بے انتہا دیا جاتا ہے، روزی لگ جاتی ہے، حال سن لیے جاتے ہیں، احوال سماعت فرما دیے جاتے ہیں، امداد کر دی جاتی ہے، حوصلہ افزائی، تھپکی، دلاسا، ہمت، صبر، شکر، خوشی سب دی جاتی ہے۔ میں ایک بات بتا دوں،
तहज्जुद पढ़ने वाला परेशानी में परेशानी नहीं पाता, बस हल पाता है। वो मालिक बड़े लाड से सुनता है, बस बेबस का हामी बन जाता है। एक एक हिमाकत सुनता है, आंसू देखता है, टूटी हुई आंखें, टूटा हुआ दिल देखता है, फिर दिलासा दे देता है कि परेशान ना हो, सारी दुनिया तेरी ना रहे, मैं तब भी तेरा। तहज्जुद रूह के ज़ख्मों का मरहम है। तहज्जुद लड़खड़ाती दुआओं पर कबूलियत का कुन है। वक्त तहज्जुद आँखों से बहने वाले आंसू अल्लाह की मोहब्बत का सुकून देते हैं। जब सर सजदे में रखकर अल्लाह से फरियादें की जाती है, वही फरियादें तो अल्लाह से गुफ्तगू करने का ज़रिया बनती है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा तहज्जुद का मौजज़ा अनकरीब होगा। सब्र रखो, मौजज़ा होने को है। तुम्हारी आजमाइश का अजर मिलने को है। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं पूरी होने को है। सजदे में गिरे उन आंसुओं का असर बस होने को है। ना सोचो ये कि क्यों इतना वक्त लग गया, सोचो ये कि सही वक्त बस आने को है। अल्लाह से मोहब्बत का सिला अब मिलने को है। नाउमीदी हर उदासी बस ख़त्म होने को है। सब्र रखो, मौजज़ा होने को है। अनकरीब तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हारे नसीब का हिस्सा बन जाएगी। 7 आसमानों के पार सफ़र करती है तहज्जुद की दुआएं, कभी मायूस नहीं करती। रात के आखिरी पहर तहज्जुद में अल्लाह उन्हीं को जगाता है जिनका नसीब अल्लाह ने जगाना हो। मकाम तहज्जुद तक वही लोग खींच कर लाए जाते हैं जिनकी झोली को अल्लाह ने भरना हो। तहज्जुद में अल्लाह से मुलाकात को वही आया करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने सुकून वालों में से करना हो, क्योंकि ये अल्लाह के वो प्यारे होते हैं जिनकी दुख भरी कहानी सुनने अल्लाह उन लम्हों में बजाते खुद आखिरी आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं। जब तुम्हारा यकीन अल्लाह है तो अंजाम का सोचकर मायूस क्यों होते हो? वो जानता है कि तुम्हारा दिल टूट गया है। वो जानता है कि बेशुमार ज़र्रों में तुम बिखर गए हो। वो जानता है कि तुम्हारी ज़ात बेतरतीब हो गई है। वो तुम्हारी मुस्कुराहटों से लेकर तुम्हारे आंसुओं के पलकों में ज़ब्त हो जाने तक सब कुछ जानता है। वो तो उन चीज़ों से भी बाखबर है जिनका इल्म भी तुम्हारी अक़ल की पहुँच में नहीं। तो फिर ये उदासी कैसी? जब वो सब कुछ जानता है तो फिर तुम उन चीज़ों के लिए परेशान क्यों होते हो जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं होता? वक्त मुश्किल है, मगर तुम्हें सब्र करना होगा। अल्लाह पर यकीन रखकर चलना होगा। उसकी मसलिहतों का अदब करना होगा। बस मांगते रहो और फिर देखो वो उन दुआओं को भी कबूल कर लेगा जिन्हें तुम नामुमकिन समझकर कब का भुला चुके हो। वो जल्द ही कुन फरमाएगा और उन तमाम ज़ख्मों को भी भर देगा जिनका भरना तुम्हारी नज़र में मुमकिन ही नहीं। तो फिर उसके कुन से कैसी मायूसी जिसका एक हुक्म 70 माँओं की दुआओं से भी ज़्यादा ताकत रखता है। एक माँ जब अपने बच्चे की सिसकी पर तड़प उठती है तो फिर वो तो 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। जिसकी मोहब्बत से अल्लाह ने ख़ुद की मोहब्बत को तशबीह दी है, उसके मुंह से निकली हुई एक दुआ का सारा ज़माना मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी दुआएं अल्लाह से कुन कहलवाती है और फिर देखते ही देखते मौजज़े हो जाते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे की आंखों से उसके दिल का हाल पढ़ लेती है तो फिर वो तुम्हारे रोते हुए दिल का हाल से कैसे बेखबर हो सकता है? तो फिर उसके कुन से कैसी मायूसी जिसका एक हुक्म 70 माँओं की दुआओं से भी ज़्यादा ताकत रखता है। अल्लाह जल्द ही कुन फरमाएगा और फिर तुम देखोगे उन ज़ख्मों का भी भरना जिनकी शिफा तुम्हारी नज़र में मुमकिन ही नहीं। और जिसको ये तड़प नसीब हो जाती है उसका नसीब अल्लाह बन जाता है, और जो नहीं होना होता वो भी हो जाता है। मगर तड़प किसी किसी को ही नसीब होती है। ये वो मरहला होता है जहाँ मोहब्बतों की भी तलब नहीं रहती। जब इंसान खुद को गवाकर अल्लाह को ढूंढने लगता है, बस फिर मामला कुन की हदों से आगे
निकल आता है। बस मोहब्बत बनाने वाले की जुस्तजू लग जाती है। बात यह है कि मोहब्बत तो सबको मिल जाती है, मगर तड़प किसी किसी को ही नसीब होती है। बस फिर जिसको ये तड़प नसीब हो जाती है उसका नसीब अल्लाह बन जाता है। तो फिर हार ना मानना, मांगना मत छोड़ना। खुद को ढूंढने निकलोगे, तुम्हें वो तुमसे भी पहले मिलेगा। और यकीन तो वहीं से शुरू होता है जहाँ मसलिहतें समझ से बाहर हो जाती है। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो फिर तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारी दुआएं तुम्हारा मुक़द्दर नहीं बदल सकती? दुआओं से तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। तो फिर उठाओ हाथ, फैलाओ झोली और मांग लो जितना मांगना चाहते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के ऐसे मौजज़े अता करेगा कि तुम्हारे सब्र में गिरे हुए हर आंसू का हक़ अदा हो जाएगा। अगर अल्लाह तुम्हें दुआ की तदबीरें बता रहा है तो तुम भी अपनी मायूसी को अपना मुक़द्दर लिखने मत देना। अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो तुम शैतान को भी अपना दिल बदलने मत देना। जब अल्लाह तुम्हें इंतज़ार करवा कर आज़माता है तब शैतान तुम्हारे दिल में कबूल ना होने के वसवसे लाता है। तो तुम शैतान की बातों में आकर नाउमीद मत होना और रद्द हो जाने के वसवसों में मत खोना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मौजज़ों के दरवाज़े खुले हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी फ़यकुन की राहें तुम्हारी राह तक रही है, जिसके हुक्म से ही फरियाद तुम्हारे लबों पर आती है। वो कैसे फिर तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है? दुआएं तो पहाड़ों को भी रेज़ा रेज़ा करती है। तो फिर तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारी दुआएं तुम्हारा मुक़द्दर नहीं बदल सकती? तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे पास है, इतना पास कि अगर तुम खुद को ढूंढने निकलोगे तो वो तुम्हें तुमसे पहले मिलेगा। और यकीन तो वहीं से शुरू होता है जहाँ मसलिहतें समझ से बाहर हो जाती है। तो फिर हार मत मानना, दुआ मांगना कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह मौजज़े वहाँ से करता है जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। मोहब्बत में कई हादिसात दरपेश आते हैं, हर कदम पर ठोकर मिलती है, हर कदम पर नए ज़ख्म खाए जाते हैं। कभी खुद को तोड़कर और कभी खुद को उन ज़ख्मों से झंझोड़ कर उल्फतों के उसूल निभाए जाते हैं। पलकों की हदों को तोड़कर सब्र बहने लगे। हर बात होती नहीं ज़माने को बताने वाली, हर बात होती नहीं ज़माने को बताने वाली। कुछ ज़ख्म देना दुनिया से छुपाए जाते हैं। गिरकर संभलना कभी भी एक रात का किस्सा नहीं होता। मोहब्बत करने वाले तो कदम कदम पर आजमाए जाते हैं। तुम्हें क्या मालूम खुदा तक पहुंचने के बाद जो मुस्कुराहट होठों पर आती है उसमें कितने आंसू पनाह होते हैं। ये मौजज़े ही तो है जो तुम्हें अब तक ज़िंदा रखे हुए है। और तुम्हारे इख्तिताम का फ़ैसला तुम्हारा नसीब नहीं, तुम्हारी दुआएं क्या करती है। तुम्हारा नसीब तुम्हें बस उन रास्तों तक ले आता है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। अगर उसने यकीन के बाद भी तुम्हें अपनी अता के जलवों से महरूम रखना होता तो उंगली के एक इशारे पर यह चाँद को 2 टुकड़ों में तकसीम क्यों करता। अल्लाह कोई भी चीज़ तुमसे बेमकसद नहीं पहुंचाता। वो जिस जानिब भी तुम्हें लेकर जाना चाहता है उस जानिब जाने के वसीले बना देता है। अगर उसने अपने बंदों को आजमाइश के दौरान तन्हा ही छोड़ना होता तो वो हाजरा को तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच पानी क्यों पिलाता। और अगर देरी का मतलब अल्लाह का इनकार ही होता तो इतने लंबे इंतज़ार के बाद याकूब को यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा क्यों मिलवाता। अगर उसने इतने सब्र के बाद भी अपने बंदे के लिए कोई सिला ना रखा होता तो वह ज़करिया अलैहिस्सलाम को उम्र के आखिरी हिस्से में औलाद से क्यों नवाजता। तुम सोचते हो कि ताख़ीर का मतलब नामुमकिन है, हालांकि ताख़ीर तो अल्लाह की मोहलत होती है ताकि तुम उसे अपनी रज़ा के लिए मना सको। अल्लाह कबूलियत के दरवाज़े तब तक तुम पर बंद नहीं होने देता जब तक तुम उसे मांगते रहते हो।
ہو بہو عبادت کی طرح محبت میں بھی جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر بس یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک انسان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہیں اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہے۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے بھی فاصلے کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہارے التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی بھی دفعہ چاہو بدل لو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو، وہ تمہاری من پسند چیز کو پسند کرے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا؟ جس کی دسترس میں 7 سمندر ہے، تبھی جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ دونوں جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔